الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب کہ کفار و مشرکین کو جہنم کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا، وہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا، ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے. بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے سامنے، ان کے اوپر وہ سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے جس کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. اگر انہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو بھی وہ دوبارہ وہی حرکت کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. ان 2 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن پیش آنے والے مناظر میں سے ایک منظر کا نقشہ کھینچا ہے. قیامت کے دن اللہ کے نافرمان بندوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو فرشتے جب جہنم کے پاس ان کو کھڑا کریں گے تو یہ کفار و مشرکین، اللہ کے فاسق و فاجر بندے، نافرمان بندے اس بات کی تمنا ظاہر کریں گے، اس بات کی خواہش ظاہر کریں گے کہ ان کو دوبارہ اس دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے. تو دنیا میں آ کر نیک عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، اس بات کی تمنا وہ لوگ کریں گے. میرے بھائیوں، ایک انسان کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس کو زندگی دی اور اس کو ایک موقع فراہم کیا عمل کرنے کا، ایک موقع دیا اس کو اللہ کی اطاعت کرنے کا، اور اسی مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جان سکے، تاکہ وہ جانچ سکے، وہ آزما سکے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک زندگی دی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو دارالعمل ہے، دارالابتلاء ہے، جو آزمائش کے لیے انسان کو دی گئی ہے. اس زندگی کے اندر انسان جیسا عمل کرے گا، اس زندگی کے اندر انسان جیسا درخت لگائے گا، اسی طرح کا پھل، اسی طرح کا بدلہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی میں عطا کیا جائے گا. مرنے کے بعد یا تو انسان کے لیے نعمتیں ہوں گی، یا پھر انسان کے لیے مرنے کے بعد
تکلیف ہوگی، عذابات ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزائیں ہوں گی۔ یہ جو موقع انسان کو دیا گیا ہے اور عمل کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پاس موقع رکھا ہے، اس موقع کو جو انسان غنیمت جانتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے اس موقع کے اندر، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ جو اس عمل کی گھڑی کے اندر اور دنیاوی زندگی کے اندر جو انسان زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کی، اپنی زندگی کے اوقات کی، اپنی زندگی کے شب و روز کی، دن رات کی قدر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنے دن رات کو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ایسا انسان کامیاب ہے۔ اور ایسے انسان کی کوششیں، ایسے انسان کا عمل آخرت میں انسان کے لیے فائدہ پہنچائے گا۔ اور جو انسان اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو، اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو ضائع کر دیتا ہے، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگانے میں انسان ناکام رہتا ہے، عبادت اور حسن عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے انسان کو، اس مقصد کو نہیں سمجھتا اور انسان عمل کے علاوہ اس دنیا کے اندر سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے علاوہ انسان سب کچھ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گنوا دیتا ہے، تو پھر ایسا انسان آخرت کے اندر افسوس کرے گا، ایسا انسان پچھتائے گا اور ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کرے گا، منت سماجت کرے گا کہ اس کو ایک اور موقع دیا جائے، ایک اور مرتبہ اس کو زندگی عطا کی جائے۔ یہی منظر ہے جو اس آیت کے اندر پیش کیا گیا کہ ان کو جہنم کی آگ پر جب کھڑا کیا جائے گا تو یہ لوگ تمنائیں کریں گے، منت سماجت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، گزارش کریں گے کہ ایک اور زندگی ہمیں عطا کر دی جائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی موقع دیا ہے عمل کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو زندگی میں آنے کا، دوبارہ عمل کرنے کا موقع فراہم نہیں کرے گا۔ اور یہ جو بات ہے کافروں کی، یہ تمنا جو کریں گے کافر، اللہ کے نافرمان بندے، دوبارہ زندگی میں آنے کی، دوبارہ اس دنیا کے اندر آنے کی جو تمنا کریں گے، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جب موت کے فرشتے حاضر ہوں گے، موت کے فرشتے جب کفار و مشرکین کی روح نکالنے کے لیے ان کے سامنے آئیں گے، ان کے پاس پہنچیں گے، تو اس وقت بھی کافر تمنا کرے گا کہ اس کو کچھ مہلت دے دی جائے، اس کو کچھ وقت دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کافر پر موت آتی ہے، موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے لوٹا دیجیے، مجھے دنیا میں بھیج دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی زندگی کے اندر نیک عمل کروں۔ انسان یہ نہیں کہے گا کہ شاید میں اپنی چھوڑی ہوئی زندگی کے اندر مال کماؤں، شاید میں اپنی چھوڑی ہوئی زندگی کے اندر دنیا کے لیے کوشش کروں، اپنے بچوں کی فکر کروں، اپنی اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے میں کوشش کروں۔ یہ تمام تمنائیں، اس قسم کی باتیں انسان نہیں کہے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، نمازیں پڑھوں، توحید پر قائم رہوں، اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کروں، صدقہ و خیرات کروں، اور دین کے جو احکام ہیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل کروں۔ یہ تمنا انسان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے، یہ زبانی طور پر کہی جانے والی بات ہے، یہ انسان صرف ایسے ہی کہہ رہا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو موقع نہیں دے گا۔ اسی طرح سورہ سجدہ کے اندر فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ اس منظر کو دیکھتے جب مجرم گنہگار لوگ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہے، تیری جہنم کو دیکھ لیا، تیرے عذاب کو دیکھ لیا، تیری پکڑ کو دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا ہمیں دوبارہ زندگی میں لوٹا دے، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ یہاں بھی انسان نعمل صالحہ کہہ رہا ہے، نیک عمل کروں گا، اچھی زندگی گزاروں گا۔ اور انسان جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو آگ میں گرنے کے بعد بھی انسان اسی قسم کی بات کرے گا اور اسی قسم کی تمنا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فاطر کی آیت میں فرماتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی لوگ جہنم میں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، جہنم کے اندر آہو بکا اور التجا کر رہے ہوں گے، کیا کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، پروردگار اس جہنم کی آگ سے ہمیں نکال دے، اس جہنم کے برے ٹھکانے سے ہمیں نکال دے، اس عذاب سے ہمیں نکال دے۔ کیا کریں گے نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہم نیک عمل کریں گے اور جو عمل ہم کر کے آئے ہیں اس کے علاوہ عمل کریں گے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم نے برے اعمال کیے، گناہ کے کام کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اور اللہ کے غیظ و غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے کام ہم نے کیے۔ اب جب ہمیں بھیجا جائے گا تو ان تمام کاموں کے علاوہ دوسرے کام کریں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جواب میں کہے گا کہ تم اب دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی تمنا کر رہے ہو اور التجا کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں عمل کرنے کے لیے چانس نہیں دیا تھا؟ میں نے تم کو موقع دیا، اور اتنا موقع دیا کہ اس موقع کے اندر، اس زندگی کے اندر جو سدھرنا چاہتا ہے سدھر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اصلاح کر سکتا ہے۔ اتنا موقع اس کو دیا تھا، اتنا ٹائم اس کو دیا گیا تھا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو سدھارنا اور سنبھالنا چاہتا ہے وہ سدھار سکتا ہے۔ اتنی زندگی ہم نے دی تھی، 60 سال 70 سال 50 سال، جس کی جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ اتنی زندگی ہے، یہ اتنا موقع ہے کہ عمل کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کی طرف کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے یہ موقع کافی ہے، یہ زندگی کافی ہے۔ اللہ نے اتنا موقع دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف بندوں کے اوپر یہ بھی رہا کہ جانوروں اور چوپائے کی طرح انسان کو نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو رہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے اور انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، راستہ، سلیقہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کے انتظامات کیے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے زندگی تو دی، اور زندگی دینے کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہارے پاس ڈرانے والے رسول آئے تھے۔ میرے رسولوں نے تم کو دین سکھایا تھا، میرے رسولوں نے تمہیں میرے عذاب سے ڈرایا تھا، اور میری جنتوں کی طرف تمہارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی تمام قسم کے انتظامات کیے۔
یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس دنیا کے اندر سدھرتا نہیں ہے۔ انسان خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے، انسان اسی غفلت والی زندگی میں سویا رہتا ہے، غفلت کے پردے اس کے اوپر پڑے رہتے ہیں، انسان سدھرتا اور سنبھلتا نہیں ہے، یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی دے دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ زندگی دے دی گئی، ان کو ایک اور موقع فراہم کر دیا گیا، ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، پھر بھی یہ لوگ جا کر کے وہی کریں گے جو کر کے آئے ہیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اس سے پہلے جن چیزوں کو وہ چھپایا کرتے تھے وہ چیزیں اب ان کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی اپنے نفاق کو چھپایا کرتے تھے منافقین، اب وہ نفاق ان کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں چھپاتے تھے اب وہ سامنے آ چکا ہے، اور اگر ان کو دوبارہ زندگی کے اندر لوٹا دیا جائے تو پھر بھی وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ انسان کی صرف زبانی بات ہے، یہ انسان کے زبانی دعوے ہیں، اور انسان دوبارہ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو انسان کچھ اچھا کرنے والا نہیں، بلکہ انسان وہی کرے گا جو کر کے آیا ہے، اور دوبارہ انسان اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار کے آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آیتوں کے اندر انسان کو ایک پیغام دے رہا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوشیار کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے کہ اس دنیا کو اور اس دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع اور مہلت دیا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس دنیا کے اندر عمل کر لو، اس وقت کو غنیمت جانو۔ مگر افسوس ہے انسانوں پر، ہم لوگوں پر، کہ ہم اس دنیا کے اندر دن رات گزار رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہر دن اور ہر لمحہ ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم کو احساس ہی نہیں۔ ہم موت سے قریب ہو رہی ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں، قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، محشر سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات سے ہم قریب ہو رہے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہماری زندگی کس طریقے سے کم ہوتی جا رہی ہے، جس طریقے سے برف کی سل ہوتی ہے، اس برف کی سل سے جس طریقے سے برف پگھلتی ہوئی جاتی رہتی ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کے اندر سے ہماری زندگی کے لمحات، ہماری زندگی کے دن، ہماری زندگی کے رات کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہمارا جو عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جو ہمیں کرنا چاہیے، اس عبادت اور بندگی کے سفر میں ہم بہت سست نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہم سے بہت کم ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا یہ موقع ہمیں فراہم کیا، اور یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، بالکل آخری مرحلے پر پہنچ چکا ہے، بالکل آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تھا اس مہینے میں نیکیاں کمانے کا، اس مہینے میں نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تھا۔ انسان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیکیوں کے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع رکھے ہیں، خاص خاص موقع، ان موقعوں کو انسان غنیمت جاننا چاہیے اور اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کام آنے والے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس، ہر انسان، ہر جان اس بات پر غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، قبر کی زندگی کے لیے اس نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کی فکر ایک انسان کو ہونی چاہیے، ایک مومن کو ہونی چاہیے۔ ہم فکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دنیا کے فیوچر کو بنانے کی فکر ہے، ہمیں اپنے کیریئر کو بنانے کی فکر ہے، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کی فکر ہے، ہمیں اپنی دنیا کیسی خوبصورت بنانی ہے، اپنی دنیا اچھی سے اچھی کیسی بنانی ہے،
اسی بات کو ہم سوچتے ہیں, اسی بات پر ہم فکر کرتے ہیں, اور وہی چیز ہمارے ذہن و دماغ میں گردش کرتی رہتی ہے. مگر کبھی ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندگی کا حق ہمارے اوپر ہے اس حق کو کہاں تک ادا کیا ہے؟ آج دن گزر گیا, رات گزر گئی, بستر پر سوتے ہوئے, بستر پر جانے کے بعد ہم نے کبھی محاسبہ کیا ہے اپنے نفس کا کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنی برائیاں کی ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے, کتنے فرائض ہم سے چھوٹے اور کتنی محرمات کا ہم نے ارتکاب کیا. یہ محاسبہ کبھی ہم نے کیا ہے؟ یہ محاسبہ بڑا ضروری ہے. اپنے نفس کا محاسبہ اس اعتبار سے کرنا, اپنے دین کے اعتبار سے, اپنی دین ترقی کے اعتبار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے اعتبار سے ہم کس موقع پر کھڑے ہیں, کس موڑ پر کھڑے ہیں, اس حیثیت سے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. اس حیثیت سے ہم نفس کا محاسبہ کریں گے تو ہماری دینی ترقی ہوگی. قد افلح من زکاها, جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساها, جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا. تو یہ محاسبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. رمضان کے اختتام کے موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے کیا پایا ہے, کیا کھویا, اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے, اور اس مہینے کو ہم نے کہاں تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر استعمال کیا ہے. یہ جانچنا چاہیے, یہ محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ہمیں اپنی نیکیوں پر تسلی ہے, ہم نے اچھا کیا ہے, تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز, ان نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میزان حسنات میں شامل کر. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کی ناقدری کی ہے, اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے, اس مہینے کی دن رات کے اندر نیکیاں کمانے کا جو موقع اللہ نے دیا تھا اس موقع کو ہم نے ہاتھ سے گنوا دیا ہے, تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مرتبہ یہ موقع ہمیں نصیب کرے. رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہم نیکیاں کریں, جس کے اندر ہم اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھ سکیں, اس کی دعا کرنی چاہیے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ اس آیت کے اندر جیسا بتایا گیا کہ کفار و مشرکین, اللہ کے نافرمان بندے جہنم کے دہانے پر پہنچ جائیں گے, جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے, تو اس وقت تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیک عمل کریں, اطاعت گزار زندگی گزار کر کے آئیں. اس طرح کی تمنا وہاں جانے کے بعد انسان کرے گا جہاں انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے, انسان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے, اپنی زندگی کو نیک کاموں میں لگانا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں لگانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے میدان میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.